عرب کی تہذیب۔ سیرت رسول کو پڑھنے کے لیے عرب کی تہذیب اور روایات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عرب تہذیب کے بنیادی قوانین جنگ اور مروت تھے۔ مال غنیمت بہت مقدس ہوا کرتا تھا۔ مال و دولت حاصل کرنے کا ایک برتر ذریعہ جنگ کے بعد ملنے والی غنیمت تھی۔ عرب مروت سے 3 معنی مراد لیتے تھے: مہمان نوازی، مظلوم کو پناہ دینا، اپنے قبیلے کے قوانین کا احترام کرنا۔ عرب ایک قبائلی معاشرہ تھا، قبیلہ ان کے لیے سب سے بڑھ کر تھا۔ عرب میں تنہا یعنی قبیلے کے بغیر رہنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ قبیلے کے بغیر زندگی ناممکن تھی۔ اگر کوئی قبیلہ اپنے کسی فرد کو نکال دیتا تو کوئی دوسرا قبیلہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ دین، مذہب، صحیح یا غلط، ظلم یا مدد، سب کا انحصار قبیلے پر تھا۔ اگر قبیلے کا کوئی شخص، خواہ وہ ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو، کسی کے لیے پناہ یا ذمہ داری کا اعلان کر دیتا تو سارے کا سارا قبیلہ اس عہد کا پابند ہوا کرتا تھا۔ اس پناہ کی تصدیق قبیلے کے سردار یا قبیلے کے عمائدین سے کروانا بھی ضروری ہوتا تھا۔ وعدہ اور اس پر قائم رہنا عرب کے لوگوں کے لیے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ عرب مظلوم کو پناہ دیتے تو اس کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کی نظر میں مظلوم وہ تھا جو اپنے قبیلے سے نہ ہو، کسی دوسرے قبیلے سے ہو اور پناہ مانگ رہا ہو۔ ہر کسی کے لیے اپنا قبیلہ باقی قبیلوں سے بڑھ کر اور اعلیٰ تھا۔ قبیلے کا سردار پورے قبیلے پر بھاری ہوتا تھا۔ مال غنیمت کا 1/4 قبیلے کے سردار کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ تقسیم سے بچ جانے والا مال بھی سردار کا ہوا کرتا تھا۔ سردار کی اطاعت قبیلے کے ہر فرد پر لازم تھی۔ قبائلی عصبیت اپنی عروج پر تھی۔ اگر کوئی شخص اپنے قبیلے کی مخالفت کرتا یا ان کے مزاج اور خیالات سے مختلف ہوتا تو اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کا اس پر ظلم و ستم جائز سمجھا جاتا تھا۔ اس کے حق میں نہ تو کوئی آواز اٹھاتا نہ کسی کو اس پر رحم آتا۔ اگر کوئی قبیلہ اپنے کسی فرد کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیتا تو یہ ایسے تھا جیسے اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہو۔ قبیلے سے علیحدہ ہو جانے والے فرد کی شناخت رہتی تھی نہ زندگی کی ضمانت۔ اب اگر اسے قتل کر دیا جائے یا غلام بنا لیا جائے تو بھی کوئی اس کی مدد کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ کوئی انسان قبائلی پناہ میں نہ ہوتا یا بھولا بھٹکا ہوتا تو اسے غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ زید بن حارثہ کو اغوا کر کے غلام بنا دیا گیا۔ غلامی کا مطلب تھا کہ اب وہ انسانوں کے درجے سے نکل کر جانوروں سے بد تر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ مسافر کو راستہ دکھاتے دکھاتے قید کر لیا جاتا۔ سلمان فارسی کو یثرب کا راستہ دکھاتے ہوئے غلام بنا لیا گیا۔ غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی اور خرید و فروخت ہوتی تھی۔ غلام کو قتل کرنے کی کوئی سزا نہیں تھی۔ مالک کو اس کی سانسوں پر بھی حق حاصل تھا اور اس کے جسم پر بھی۔ غلام پر ظلم کرنا مالک کا حق تھا۔ غلام کی اولاد پیدائشی غلام ہوتی تھی۔ مالک سے بھاگ کر آزادی حاصل کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ آزادی کا واحد راستہ غلام کی قیمت ادا کرنا یا اس کے بدلے میں غلام دینا تھا۔ کسی غلام کے لیے خود ایسا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا۔ عرب میں 3 چیزیں بدبختی کی نشانی سمجھی جاتی تھی: اجنبی یا کمزور ہونا، غلام ہونا، سیاہ فام ہونا۔ عرب معاشرے میں اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا تو مقتول کا قبیلہ قاتل کے قبیلے سے قصاص لیتا تھا، نہ کہ اس قاتل فرد سے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اسے سکون نہیں ملتا اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں بھٹکتی رہتی ہے۔ وہ روح ہر وقت پیاس پیاس کہتی رہتی ہے۔ جب اس کے قتل کا بدلہ لے لیا جائے تو اس روح کو سکون مل جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے قتل کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی قبیلہ طاقتور ہوتا تو اسے خون بہا 10 اونٹ عطا کر دیا جاتا۔
یہ تھی انسانی زندگی کی کل قیمت۔ قبیلے کے افراد کی تعداد، مال، جانور، اسلحہ، علاقہ اور جنگ کرنے کی اہلیت قبیلے کو کمزور یا طاقتور بناتی تھی۔ طاقت ہی سب کچھ تھی۔ کمزور قبیلے کے لوگ کچھ مطالبہ نہیں کر سکتے تھے۔ کمزور قبیلوں کے حقوق نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہر قبیلہ قاضی تھا اور فیصلہ کرنے میں آزاد۔ باپ کی غلطی کا بدلہ بیٹے سے اور بیٹے کی غلطی کا بدلہ باپ سے لینا عام تھا۔ ایک سردار کی خواہش پر جنگ کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ عرب میں رہنے والوں کا اثاثہ یہ ہوا کرتا تھا، خیمہ جو انہیں دھوپ اور گرمی سے بچاتا تھا، اونٹنی جو سواری اور دودھ کے کام آتی، تلوار جو ان کی حفاظت کے کام آتی۔ عورت کو بھی کچھ قبائل اثاثہ ہی سمجھتے تھے اور اسے دوسرے مال کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ جانوروں کا ریوڑ، اونٹ کی سواری سب سے بہتر تصور کی جاتی تھی۔ صحرا کا سخت موسم، ریت میں چلنا اور کئی دن تک پانی کے بغیر زندہ رہنا اونٹ کی اہمیت میں اضافہ کر دیتا تھا۔ اونٹ 10 دن تک پانی پیے بغیر صحرا کے سخت موسم میں اپنی پوری قوت کے ساتھ سامان اٹھا کر سفر کر سکتا ہے۔ اس پر کمزوری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ ایسے وقت میں اس کی غذا جنگلی جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کریم نے یہ جانور پیدا ہی صحرا میں رہنے والوں کے لیے کیا ہے۔ زیادہ اونٹ رکھنے والے شخص کو امیر اور خوشحال سمجھا جاتا تھا۔ انعام و اکرام بھی عموماً اونٹوں کی صورت میں دیے جاتے تھے۔ خچر اور گھوڑے بھی سواری کے کام آتے تھے، لیکن صحرا کے سخت اور لمبے سفر کے لیے مناسب نہیں تھے۔ سفید خچر بہت قیمتی تصور کیا جاتا تھا۔ سفید خچر کو اس زمانے میں شاہی سواری کا درجہ حاصل تھا۔ بھیڑ بکریاں بھی پالی جاتی تھی۔ ان کا استعمال دودھ اور گوشت کی صورت میں ہوتا تھا۔ بھیڑ بکریاں تجارت کے لیے نہیں پالی جاتی تھی۔ عرب میں جانوروں کے ساتھ ظلم عام تھا۔ زندہ جانوروں کو باندھ کر تیر اندازی کی مشق کی جاتی تھی۔ زندہ جانوروں کے جسم سے گوشت کاٹ لیا کرتے تھے۔ جانوروں کی دونوں اور گردن کے بال کاٹ لینا عام تھا۔ زندہ اونٹ کی کوہان اور بھیڑ کی چربی والی چکی کاٹ کر کھا لیتے تھے۔ اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کا جانور اس کی قبر پر باندھ دیتے تھے۔ ایسے جانور کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ جانور بھوک پیاس سے مر جاتا۔ کعبہ میں پناہ لینے والے کے لیے سب قبیلوں کی پناہ تھی، چاہے وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو، اسے کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ اپنے سر پر کافیہ یعنی عرب کا روایتی رومال رکھا کرتے تھے۔ یہ سخت موسم سے بچاتا اور ان کے لیے فخر کا نشان بھی تھا۔ عرب میں داڑھی رکھنے کا رواج عام تھا۔ اس کا تعلق کسی دین سے نہیں تھا۔ اپنی چادر یا پاجامے کو لٹکانا اور پاؤں کے نیچے لینا فخر و تکبر کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے رئیس اور شرفا بچوں کو دودھ پلانے کے لیے معاوضے پر دایا رکھا کرتے تھے۔ دودھ پلانے والی دائیاں بیٹوں کو اپنے ساتھ گاؤں لے جاتی تھی۔ بیٹیوں کے لیے دایا گھر پر رکھی جاتی تھی۔ تمام دنیا سے لوگ حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی زبان میں بہت سے دوسرے الفاظ بھی شامل ہو گئے تھے۔ دودھ پلانے کے علاوہ بچوں کو دیہات میں بھیجنے کا مقصد خالص عربی زبان پر عبور حاصل کرنا بھی تھا۔ عربوں کے لیے ان کی زبان ان کا فخر تھا۔ زیادہ تعداد میں شادیاں کرنا ان کی ثقافت تھی۔ عرب میں بیویوں کی تعداد یا حد مقرر نہیں تھی۔ شادی کے لیے دلہا دلہن کی عمر میں فرق کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر 9-10 سال میں کرنا عام تھا۔ دلہن کی عمر بیٹی یا پوتی کے برابر ہونے کے باوجود شادی عام تھی۔ بالکل اسی طرح دلہا کی عمر بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ عورتیں اپنے ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کے لیے سرپرست کی رضامندی ضروری تھی۔ باپ کے مرنے یا طلاق دینے پر سوتیلا بیٹا اپنی والدہ سے شادی کر لیتا تھا۔ عورتوں کے لیے بھی دوسری، تیسری یا چوتھی شادی عام تھی۔
طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ عرب اپنی بیٹی کی شادی اپنے سسرال میں یا اپنے والد کے سسرال میں کر کے سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی ماں کا بدل اپنے سسرال والوں کو دے دیا ہے۔ عرب پتھروں سے بنے گھروں میں رہا کرتے تھے۔ گھر عمومی طور پر ایک منزل کے ہوتے تھے، یعنی سنگل سٹوری۔ کچھ لوگوں کے گھر 2 منزلہ بھی ہوتے تھے۔ عرب میں خوشبو کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ عرب پینے والے پانی میں بھی خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ عرب میں عورتوں کے بارے میں مختلف رویے پایا جاتا تھا۔ کچھ قبیلوں میں عورت کو بڑی اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ کچھ قبیلوں کی سردار عورتیں تھیں۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی سجاح بنت حارث اپنے قبیلے کی سردار تھی۔ جنگ اور سلح کی وجہ عورتیں بنتی تھیں۔ بدوی عورتیں مردوں کی طرح دلیر ہوتی تھی۔ ان عورتوں کے دل میں ڈر خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کچھ قبیلے عورتوں کو کم تر مخلوق سمجھتے تھے۔ یہ منقولہ جائیداد تھی۔ عورت وراثت میں تقسیم ہوتی اور کسی سے بھی اس کا لین دین کیا جا سکتا تھا۔ بیٹی کا پیدا ہونا منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مگر تمام قبائل میں ایسا نہیں تھا۔ قریش کے قبیلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے خلاف تھے۔ عرب میں کعبے کا حج ہمیشہ سے رائج تھا۔ مکہ کے لوگ حج کے لیے آنے والوں کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ وہ حاجیوں کو اللہ کا مہمان سمجھتے تھے۔ کعبے کی دیواروں پر اللہ کے نبی ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ اور بی بی مریم کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ کعبہ میں سب قوموں نے اپنی اپنی بت رکھے ہوئے تھے۔ بت ہی خدا تھے۔ بتوں پر انسانی گوشت اور خون کے چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے تھے۔ جس قبیلے کا جی چاہتا اپنے لیے علیحدہ بت لے آتا۔ نیا بت لانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ سب سے بڑا بت ہبل تھا۔ قبیلہ بنی خزاعہ کا سردار عمرو بن لوہی اس بت کو ملک شام سے لایا تھا۔ اس کے بعد ہبل ان کے لیے سب سے بڑا خدا ہو گیا۔ خدا سے رہنمائی کے لیے فال نکالی جاتی تھی، جس کے لیے تیر استعمال کیے جاتے تھے۔ فال نکالنے والے لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اہم کام کرنے سے پہلے، سفر کرنے سے پہلے، قربانی کرنے کے لیے یا کسی کو سچا ماننے کے لیے فال نکالنا عام تھا۔ یہاں تک کہ کسی کی اپنے والد سے نسبت اگر مشکوک ہوتی تو بھی فال کے ذریعے سے ہی جانی جاتی تھی۔ کاہن اس معاشرے کے بہت اہم افراد تھے۔ لوگ اپنی ضرورتوں اور معاملات میں رہنمائی لینے ان کے پاس جاتے تھے۔ یہ بڑی ذہین لیکن چالاک لوگ ہوا کرتے تھے۔ اپنی باتوں سے لوگوں کو شیشے میں اتار لیتے۔ لوگ ان کی باتوں اور معلومات کے سحر میں آ جایا کرتے تھے۔ دوسروں کو اپنی باتوں سے لاجواب اور بے بس کر دینا ان کا کمال تھا۔ ان کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ یہودی اور عیسائی بھی عرب میں رہتے تھے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ مکہ میں رہنے والوں کی بڑی تعداد بت پرست تھی۔ اگر انہیں اپنے عقائد خطرے میں نظر نہ آئیں تو مذہبی رواداری پائی جاتی تھی۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے ایک ہی گھر میں رہ سکتے تھے۔ عرب میں خدا کو راضی کرنے کے لیے یا کسی منت کو پورا کرنے کے لیے بیٹی کی قربانی کا رواج تھا۔ انسان کی قربانی سب سے عظیم قربانی سمجھی جاتی تھی۔ عرب زبان بھی اپنا سامنے نہیں رکھتے تھے۔ عرب اپنے علاوہ باقی دنیا کو اجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ ان کے نزدیک زبان صرف عربی تھی۔ ان کی زبان بہت وسیع ہے۔ عربی زبان باقی زبانوں کی طرح زمانے کے ساتھ تبدیل نہیں ہوئی۔ اگر آج 2000 سال پہلے گزرا ہوا کوئی انسان واپس آ جائے تو عربی زبان کو اسی انداز میں سمجھ پائے گا۔ شاید اسی لیے اللہ کریم نے آخری کتاب قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا۔ عرب اپنی عبادت گاہ کو اسلام سے پہلے بھی مسجد ہی کہا کرتے تھے۔ تمام خامیوں کے باوجود کوئی عرب جھوٹا کہلانا پسند نہیں کرتا تھا۔ جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں تھی۔ عرب بہت خوددار تھے۔
अरब में कोई किताब मौजूद नहीं थी, ना इल्हामी किताब न किसी इंसान की लिखी हुई। कुरान करीम अरबी जबान की पहली किताब है। इल्म का मयार शायरी था। शायर को सबसे ज्यादा इल्म वाला समझा जाता था। उसकी कदर सबसे बढ़कर थी। शायद इसीलिए रसूलुल्लाह जब कुरान मजीद सुनाते तो अरब उसे शायरी कहते थे। शायर अपना सबसे आला कलाम काबा में लटका दिया करते थे। बाकी माशरों में शायर एक अदीब की हैसियत रखता है, जबकि अरब में शायर एक ही वक्त में अदीब, तबीब, रूहानी पेशवा और दानश्वर तस्वुर किया जाता था। अरब में ज़ौक़ की तस्कीन का वाहिद जरिया शायरी था। उनके यहाँ तारीख भी शायरी में ही होती है। खुशी, गम, नेक वक्ती, शादी या मौत और सुलह या जंग, हर मौके के लिए शायरी मौजूद थी। हर शख्स शायरी नहीं जानता था, जिसकी वजह से शायर बहुत इज्जत पाते थे। मुशायरे आम मुनक्किद किए जाते थे और बेहतरीन शायर को खूब नवाजा जाता था। उस दौर में शायर हवा और पानी की तरह जिंदगी का लाज़मी हिस्सा था। जंगल में बहादुरी की तारीफ और दुश्मन की बुराइयां शायर ही किया करते थे। शायरी करते हुए साकित हुरूफ का इस्तेमाल भी आम था। कुरान मजीद में भी साकित हुरूफ किसी सूरा की इब्तिदा में इस्तेमाल हुए हैं, जैसे अलिफ लाम मीम, काफ हा या ऐन स्वाद। इसीलिए उस जमाने में किसी ने इस बात पर एतराज नहीं किया। उस जमाने में आज जैसे स्कूल नहीं थे। सब लोग अपने वालिदैन और कबीले के लोगों से ही सीखते थे। ये कोई अजीब बात नहीं थी। कसम उठाना और कसम उठवाना अरब का आम रिवाज था। किसी चीज पर जोर देने के लिए या अहमियत बताने के लिए अरब कसम उठाया करते थे। शायद ये अरबी जबान का हुस्न है। सूदखोरी आम थी। तिजारत में अहले अरब बहुत समझदार थे। शाम, फलस्तीन, रूम, ईरान, हबशा और यमन में सामान्य तिजारत लेकर जाते और वहां से सामान लाकर अरब में बेचते थे। कुरैश चूंकि काबे के खिदमतगुजार समझे जाते थे, इसलिए तिजारत के लिए जहां भी जाते लोग उन्हें इज्जत और एहतराम से मिलते। अरब तिजारती रास्तों पर रहने वाले कबीलों से अच्छे ताल्लुकात रखते थे ताकि वो माले तिजारत लूट न ले। पहाड़ी और सहराई इलाका होने की वजह से आबादी आज के शहरों की तरह न थी। लोग छोटी छोटी टोलियों में रहते थे। जहां पानी या सब्जा देखते वहीं रहना शुरू कर देते। साल में 4 महीने मुहतरम थे। ये महीने रजब, ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम थे। इन महीनों में न जंग की जाती, न ही काफिलों को लूटा जाता। इन्हीं महीनों में हज और उम्रा अदा किया जाता था। कोई मरकजी निजाम था, न कोई मरकजी हुकूमत। जरूरत पड़ने पर कबायली सरदार इकट्ठे होकर फैसला करते। ये फैसले उन्हीं मामलात पर लागू होते जिनके बारे में फैसला किया जाता था। बाकी मामलात के लिए कबीले अपना फैसला करने में आजाद होते। दूर दूर के शहरों को अलग मुल्क तस्वुर किया जाता था। ये तस्वुर आज के मुल्क की तरह नहीं था। उस जमाने में शहर, मुल्क और बर्रे-आज़म आज के मायने में नहीं थे। एक हुनर और एक कबीले के लोग एक ही जगह रहते थे और यही उनके मफाद में था। इस तरह वो अपने आप को महफूज समझते थे। चोरी करने की सजा उस जमाने में हाथ काटना थी। ये सजा इल्हामी किताब ज़बूर के हुक्म के मुताबिक थी। अरब बहादुरों के बड़े कदरदान थे। बहादुरी अरब में इज्जत का निशान थी। अरब अपनी आबो हवा और कुरान की वजह से सख्त जान थे। अरबों में तकलीफें और मुश्किलात बर्दाश्त करने का हौसला काबिल तारीफ था। अरब में मुसलमान होने वाले गुलाम और कनीज़ें जुल्म सितम सहते रहे, मगर अपने दीन पर कायम रहे। इसकी वजह उनका अपने दीन पर यकीन और अरब में रहने की वजह से बर्दाश्त का हौसला था। बदला लेना अरब के रहने वालों की जबीलत में शामिल था। वो बदला लेने का कोई मौका हाथ से जाने न देते थे। दुश्मन की लाशों की बेहुरमती की जाती थी। उनके नाक, कान वगैरह काट लिए जाते थे। इसी तरह सर भी काट कर ले जाते थे। वो लोग कत्ल करने के बाद कत्ल किए जाने वाले के आसान यादगार के तौर पर अपने पास रखते थे। उस जमाने में ऊंट की कीमत 400 दिरहम थी। भेड़ की कीमत
40 दिरहम यानी एक ऊंट कीमत में 10 भेड़ों के बराबर था। बकरी की कीमत 25 दिरहम से ज्यादा नहीं थी। मक्का में गंदम की रोटी या नान निहायत कीमती और नायाब शेय थी। रोटी या नान की कीमत दिरहम का छठा हिस्सा था। एक खानदान की एक वक्त की रोटियों का खर्च बकरी की कीमत के बराबर होता। रोटी सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते थे। एक मेजे की कीमत 4 दिरहम थी। ऊंट का कुजावा 13 दिरहम में मिल जाता था। मट्टी खोदने वाली पैंती की कीमत 6 दिरहम थी। मक्का में आम खुराक दूध और खजूर थी। इसके अलावा उनकी खुराक में खुश्क मछली भी शामिल थी। गंतुम कभी कभार खाने को मिलती थी। इन कीमतों से अंदाजा होता है कि उस वक्त आमदनी और खर्च के मामला कैसे थे। एक गुलाम की कीमत 50 दिरहम से शुरू होती थी। कभी कभार भेड़ बकरी की कीमत में गुलाम मिल जाता। गुलाम या कमीज की कीमत उसकी उम्र, जवानी, सेहत, हिम्मत और सलाहियत के हिसाब से तय होती थी। कमीज की कीमत का तयन उसकी उम्र, खूबसूरती, औलाद पैदा करने की सलाहियत से किया जाता था। मेहमानदारी एक ऐसी खूबी थी जो अरब में निहायत आला अंदाज में पाई जाती थी। माल और दौलत का हुसूल अरब में सख्त मेहनत तलब काम था। मौसम की सख्ती, ज़राए आमदोरफ्त की कमी और कुदरती तौर पर फल के दरख्त न होने के बावजूद अरब कंजूस नहीं थे। मेहमान नवाजी में अरब के लोगों जैसा ढूंढने से नहीं होता था। मेहमान की खातिर अपनी कीमती से कीमती चीज लुटा देना अरब में कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती थी। मेहमान की खातिर अरब अपना आखिरी ऊंट खावो सवारी के लिए भी इस्तेमाल करते हों तक कुर्बान कर देते थे। अरब बहुत सी खूबियों के मालिक थे, जिनमें से एक उनका हाफिजा था। अल्लाह करीम ने उन्हें बला का हाफिजा दिया। इसके अलावा उनमें गैरत और किरदार की खूबियां भी नुमाया थी। अरब में बहुत सी जंगें लड़ी जाने की वजह उनकी गैरत थी। जहाँ बहुत से लोगों के लिए जिंदगी की ऐश ही सब कुछ थी, वहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिन्हें अपने खानदान और नस्ब की फिक्र रहती थी। ऐसे लोग खानदानी निजाम में बहुत एहतियात से काम लेते थे। अरब के शुरफा अपने लिए ऐसी बीवियों का इंतखाब करते थे जो बहुत अच्छे खानदान से और पाक-बाज हों। वो ज़ाहिरी हुस्न जमाल के साथ साथ अच्छे अखलाक और किरदार को अहमियत देते थे। अकील बिन सैफ अरब का एक दानिश्वर था। अकील ने अपने बेटों को नसीहत करते हुए कहा, औरतों का ज़ाहिरी हुस्न जमाल तुम्हें नस्ल की पाकीज़गी से गाफिल न करते, क्योंकि कमीना सिफत और बद किरदार अपने खानदान की इज्जत और बड़ाई को खाक में मिला देती हैं। इसी तरह अरब के एक सरदार अबू असवद दोयनी ने अपने बेटों से कहा, मैंने तुम पर एहसान किया जब तुम छोटे थे, जब तुम बड़े हो गए और इससे पहले कि तुम पैदा हुए। बेटों ने हैरानी से पूछा, हमारे पैदा होने से पहले आपने हम पर क्या एहसान किया और कैसे? अबू असवद ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए ऐसी पाक दामन माई चुनी जिसकी वजह से तुम्हें कोई गाली नहीं दे सकता। इसी तरह अरब में रहने वाली माई भी इन बातों का बहुत ख्याल रखती थी। उन्हें शादी और उससे वजूद में आने वाले खानदान की बहुत अहमियत थी। वो अच्छी तरह समझती थी कि घर में सुकून और खुशियों के लिए माँ का किरदार कितना अहम है। उनके लिए अपनी औलाद की तरबियत बहुत अहम थी। अरब के रहने वाले लोग बहुत खुददार थे। उन्हें भूख और प्यास बर्दाश्त करने में कमाल हासिल था। ये कहना मुश्किल है कि सब्र ऊंट में ज्यादा था या अरबों में। तमाम मर्द और औरतें अपने लिबास के नीचे एक कमरबंद बहुत जोर से बांध लिया करते थे ताकि उस दबाव की वजह से भूख का एहसास न हो। बाज़ औक़ात भूख की शिद्दत को खत्म करने के लिए उस कमरबंद से अपने पेट पर पत्थर बांध लिया करते थे ताकि उसका वजन पेट पर महसूस हो और वो इस ख्याल में रहे कि मेरा ग़िज़ा से भरा हुआ है। इस सारी सूरत हाल को समझना किसी गैर अरब के लिए शायद मुमकिन ही नहीं। अकील बिन सैफ अरब का एक दानिश्वर था। अकील ने अपने बेटों को नसीहत करते हुए कहा,
عورتوں کا ظاہری حسن جمال تمہیں نسب کی پاکیزگی سے غافل نہیں کرتے۔